السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ آج ہم لوگ جان ملٹن کی ایک سونیٹ ہے اون ہز بلائنڈنس، اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوستو، جان ملٹن یہ سونیٹ جو ہے اپنے نابینا ہونے کے بعد لکھی تھی۔ بہت ہی ارلی ایج میں جو ہے جان ملٹن نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کے بعد یہ پوئم لکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک اور شرح آفاق پوئم پیراڈائز لاسٹ بھی نابینا ہونے کے بعد لکھی تھی۔ تو جناب چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ when I consider how my light is spent، جب میں سوچتا ہوں میری آنکھوں کا جو نور ہے، آنکھوں کی جو روشنی ہے کس طرح ضائع ہو گئی ہے۔ کنسیڈر میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، مائی لائٹ میری آنکھوں کی نور، آنکھوں کی روشنی اس سپینٹ وہ ضائع ہو گئی ہے۔ تو جان ملٹن کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میری آنکھوں کی جو روشنی ہے، آنکھوں کا نور جو ہے وہ کیسے ضائع ہو گیا ہے۔ ایئر ہاف مائی ڈیز ان دس ڈارک ورلڈ اینڈ وائڈ، ایئر یہ بیفور سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پہلے، ہاف مائی ڈیز اپنی آدھی زندگی میں، ان دس ڈارک اس تاریک ورلڈ دنیا میں، اینڈ وائڈ اور جو کہ بہت وسیع و عریض ہے۔ تو ایئر ہاف مائی ڈیز وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے آدھی زندگی ہی گزاری ہے، ان دس ڈارک ورلڈ اس تاریک دنیا میں، اینڈ وائڈ اور چوڑی وسیع و عریض دنیا میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں نے اس وسیع و عریض اور تاریک دنیا میں ابھی اپنی آدھی زندگی ہی گزاری ہے اور میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو جناب جب ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو ہمیں سوائے تاریکی کے اور کچھ نہیں نظر آتا۔ دوسرا یہ کہ جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کوئی بھی باؤنڈری نظر نہیں آتی۔ تو جان ملٹن بھی جو ہے وہ کیونکہ مکمل طور پر نابینا ہو گیا تھا، اس کے لیے بھی دنیا جو ہے وہ ایک بہت تاریک اور وسیع و عریض ہو گئی تھی۔ تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ابھی میں نے آدھی زندگی ہی اس دنیا میں گزاری ہے اور میری آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے۔ اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ وچ از ڈیتھ ٹو ہائڈ، اینڈ دیٹ ون ٹیلنٹ اور کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک ٹیلنٹ ہے وچ از ڈیتھ کہ ٹو ہائڈ کہ اگر میں نے اسے چھپایا تو میری جو ہے وہ موت ہو جائے گی، تو یا پھر جس کا چھپانا میرے لیے موت ہے۔ تو ملٹن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے، میرے خدا نے مجھے ایک ٹیلنٹ دیا ہے، لکھائی کا ٹیلنٹ دیا ہے، اگر میں نے اسے چھپایا تو میری موت ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر میں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال نہ کیا، میں نے پوئمز، میں نے پوئٹری نہ لکھی تو میرے لیے یہ ایک موت کے مترادف ہے۔ لوج ود می یوز لیس اور یہ میرے اندر بیکار پڑا ہے، لوج پڑا ہے، یوز لیس بیکار پڑا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں اور میرے خدا نے جو مجھے ٹیلنٹ دیا تھا لکھنے کا وہ میرے اندر اب بیکار پڑا ہے۔ تھا مائی سول مور بینٹ ٹو سرو دیئر ود مائی میکر، تھا مائی سول وہ کہتے ہیں کہ میری جو روح ہے مور بینٹ ٹو سرو وہ خدمت کے لیے بے چین ہے، دیر ود مائی میکر اپنے خدا کی۔ شاعر کہتا ہے کہ میری جو روح ہے اپنے خدا کی خدمت کے لیے بے چین ہے۔ تو جناب جان ملٹن کی جو پوئٹری ہے وہ ڈیوائن پوئٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سی پوئٹری جو ہے وہ ڈیوائن لکھی ہے، جس میں یعنی کہ خدا کی اس نے حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو وہ یہی کہتا ہے کہ میری روح جو ہے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے لیے بے چین ہے، لیکن میں کیونکہ نابینا ہو گیا ہوں اس لیے جو ہے میں خدا کی حمد و ثنا جو ہے وہ بہترین طریقے سے بیان نہیں کر سکتا اور میری روح جو ہے وہ اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اینڈ پریزنٹ مائی ٹرو اکاؤنٹ اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا جو ہے ٹرو اکاؤنٹ یعنی کہ سچا حق، تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں سچے طریقے سے جو ہے اس کو ثابت نہ کر سکا، اگر میں اپنے ٹیلنٹ کو بہترین طریقے سے پیش نہ کر سکا، اگر میں نے اپنے ٹیلنٹ کا اچھے طریقے سے حق ادا نہ کیا، لیسٹ ریٹرننگ چائلڈ
تو جب میں اس کے پاس واپس جاؤں گا تو وہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، چاہے یعنی کہ پوچھ گچھ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے ایک ٹیلنٹ دیا ہے، تو اگر میں نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا، میں نے جو ہے وہ خدا نے مجھے لکھائی کا ایک ٹیلنٹ دیا ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ انصاف نہ کیا تو میرا جو خدا ہے وہ جب میں اس کے پاس لوٹ کر واپس جاؤں گا تو مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو ایک ٹیلنٹ دیا ہے تو تم نے اس کو بہترین طریقے استعمال کیوں نہیں کیا تھا۔ ڈاٹ گاڈ ایگزیکٹ ڈے لیبر لائٹ ڈے نائٹ، کیا میرا خدا اب بھی مجھ سے محنت کی توقع کرتا ہے جبکہ میری آنکھوں کی روشنی جو ہے، آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ ڈاٹ گاڈ، کیا میرا جو خدا ہے ایگزیکٹ وہ مجھ سے توقع کر رہا ہے ڈے لیبر محنت کی، لائٹ ڈے نائٹ، اس کے باوجود کہ میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی میرا خدا مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں محنت کروں گا، میں جو ہے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کروں گا، میں جو ہے وہ پوئٹری کروں گا، میں جو ہے وہ لکھائی کروں گا، میں نظمیں لکھوں گا، کیا میرا خدا اب بھی جو ہے مجھ سے توقع کر رہا ہے کہ میں محنت کروں گا، یعنی کہ الفاظ کو جو ہے وہ کاغذ پر اتارنے کی جو ایک محنت کروں گا، کیا میرا خدا اب بھی مجھ سے اس چیز کی توقع کر رہا ہے باوجود اس کے کہ میری جو آنکھوں کا نور ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا اور جلد ہی مجھے اپنے ان وسوسوں کا جو ہے اس کے بارے میں ایک جواب آ گیا۔ مرمر وسوسے سے سون ریپلائی، جلد ہی جواب آ گیا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب بھی میرا جو ہے خدا مجھ سے اس چیز کی توقع کر رہا ہے کہ میں اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کروں گا، اس کے باوجود کہ میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ تو میرے اندر سے جو ہے وہ ایک آواز آئی، گاڈ ڈاٹ ناٹ نیڈ ایدر مین ورک اور ہز اون گفٹ، خدا کو نہ ہی تمہارے کام کی اور نہ ہی تمہارے تحفے تحائف کی ضرورت ہے۔ مین ورک کام کی اور گفٹ یعنی کہ تحفے تحائف، وہ یعنی کہ وہ نظمیں جو کہ وہ خدا کے لیے لکھتا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ خدا کو نہ تمہارے کام کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہارے تحفے تحائف یعنی کہ تمہارے حمد و ثنا کی ضرورت ہے۔ وہ بیسٹ بیئر ہز مائلڈ یوک دے سرو ہم بیسٹ، وہ کہتا ہے مائلڈ یوک یعنی کہ تکالیف، وہ کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی لوگ جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں جو کہ اس کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہے وہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ He stated is kingly thousand at his bidding speed and post o'er land and ocean without rest، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ سلطنت جو ہے وہ بہت ہی وسیع و عریض ہے اور لاکھوں لوگ جو ہیں اس کے ایک اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے راضی ہیں۔ they also serve who only stand and wait، اور کہتا ہے کہ اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب جو ہے ان کا خدا ان کو کوئی حکم دے اور وہ اس کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ تو یہاں پر ملٹن نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بات کی ہے، ایک وہ جو کہ خدا کی دی ہوئی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، ایک وہ جو کہ خدا کے ایک اشارے کے جو ہیں وہ منتظر ہیں، اور لاکھوں ایسے لوگ جو کہ اب بھی جو ہیں ایک ہی پوزیشن میں کھڑے ہیں کہ کب ان کا خدا جو ہے ان کو کوئی حکم دے اور وہ اس کے لیے کام کریں۔ تو یہ جو ہے جان ملٹن کی ایک پوئم تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔